نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کل کے درس میں بھی آپ نے ایمان کی حلاوت سے متعلق، اس کے مزے سے متعلق ایک روایت حضرت عباس بن عبد المطلب سے آپ نے سماعت کی۔ آج وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، نہیں سنے گا میرے بارے میں کوئی شخص اس امت سے، کوئی یہودی اور عیسائی پھر مر جائے اور جو کچھ مجھے دے کر بھیجا گیا ہے اس پر ایمان نہ لائے تو وہ نہیں ہوگا مگر اصحاب دوزخ سے۔ یہ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے۔ اس میں صاف اور کلیئر واضح طور پر یہ بیان کر دیا گیا کہ سرور کائنات نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلسلہ نبوت کی وہ آخری کڑی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، کوئی نبی آنے والا اس دنیا میں نہیں ہے۔ آپ ہی سب کے منتہا ہیں اور آپ ہی سب کی ابتدا بھی ہیں، اول بھی آپ ہیں اور آخر بھی آپ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ کوئی بھی شخص اب امم سابقہ میں سے یعنی پچھلی امتوں میں سے، چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو، یعنی عیسائی ہو یا یہودی ہو، اب ان میں سے کوئی بھی شخص مجھے پانے کے بعد، میری نبوت کی خبر کو پانے کے بعد اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو وہ دنیا سے بے ایمان ہی جائے گا اور اس کا ٹھکانہ سوائے دوزخ کے کوئی اور نہیں ہوگا۔ سمجھ میں آگے بات؟ کیونکہ تمام انبیاء کرام جو ہیں وہ خشت اول ہیں، سرکار اس کی آخری کڑی ہے۔ اب پچھلے انبیاء و مرسلین جو تھے وہ کسی خاص قوم کی طرف، کسی خاص قبیلے کی طرف، کسی خاص جماعت کی طرف مبعوث کیے گئے، بھیجے گئے تھے۔ تو ایسی صورت میں ایک زمانے میں کئی انبیاء اکرام جلوہ بار رہے، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آپ بھی رہے، آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل بھی رہے، وہ بھی نبی ہیں، آپ کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق بھی رہے، وہ بھی نبی تھے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آپ بھی نبی تھے اور آپ کے بھائی حضرت ہارون بھی نبی تھے۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں آپ بھی نبی تھے
اور آپ کے بیٹے حضرت یوسف بھی نبی تھے۔ تو پچھلی امتوں میں جو انبیاء و مرسلین جلوہ بار ہوتے رہے، وہ کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص قبیلے کے لیے، کسی خاص جماعت کے لیے مبعوث ہوتے رہے۔ لیکن ہمارے آقا و مولا حضور سید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو ہے خود ارشاد فرماتے ہیں ارسلت الی الکافہ، میں سب کی طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا، یعنی پوری کائنات میں روئے زمین پر جہاں جہاں نسل آدم ہے، میرا پیغام ان سب تک پہنچے گا۔ اب اس میں سے جو قبول کریں گے وہ نجات پائیں گے، جو قبول نہیں کریں گے اس پیغام حق کو وہ نجات نہیں پائیں گے۔ نجات نہ پانا، پیغام حق کو قبول نہ کرنے کا وبال ان پر کیا ہوگا؟ وہ اصحاب نار میں سے ہوں گے، یعنی دوزخی ہوں گے وہ۔ آج اس دور پرفتن میں بہت سی جماعتیں موجود ہیں روئے زمین پر، جو ہر ایک اپنے کو حق ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور بھانت بھانت کی بولیاں بول رہی ہیں۔ انہیں اس بات کا شعور بھی نہیں ہوتا کہ ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا بولا ہے اور اب ہم کیا بول رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ لوگ آج کے موجودہ زمانے میں جو یہود و نصارہ ہیں انہیں بلیورز کہتے ہیں، انہیں بھی جو ہے مسلمانی جانتے ہیں، انہیں بھی جو ہے حق پر جانتے ہیں، جبکہ حدیث مبارکہ کی روشنی میں، قرآن کریم کی روشنی میں وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو چکے، وہ دائرہ اسلام میں سے خارج ہو چکے۔ یعنی دائرہ اسلام کا مطلب پچھلے انبیاء و مرسلین پر بھی وہ ایمان لے کر کے آئے تھے تو وہ کلمہ توحید کا اقرار کر کے ہی دامن اسلام سے وابستہ ہوئے تھے۔ اب پیغمبر آخر الزمان کا پیغام نہ مان کر کے وہ جہنمی ہو گئے، اس لیے ان کا وحدانیت سے یا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ کچھ لوگ سرکار کے بعد بھی نبی کے آنے کا اقرار کرتے ہیں، جیسا کہ عیسائیوں میں ایک جماعت ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ بھائی آپ لوگ بھی تو کہتے ہو، چونکہ ان میں بھی 3 گروہ ہو گئے تھے، ایک گروہ تو حضرت عیسیٰ کو خدا کہتا تھا یا خدا کا بیٹا کہتا تھا، اور ایک نبی مانتا تھا۔ جو نبی مانتا تھا وہ حق پر تھا، باقی کی دونوں گمراہ فرقے تھے۔ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ ہی کی بات کر رہے ہیں کہ آپ کہتے ہیں کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تشریف لائیں گے، دنیا میں آئیں گے، پھر وہ حکومت کریں گے، پھر ان کے بعد وہ کانا دجال کو ماریں گے، پھر اس کے بعد جو ہے قیامت قائم ہوگی۔ تو اب جس پیغمبر کا انتظار کر رہے ہیں وہ تو ابھی آئے نہیں، محمد جو ہے وہ آخری پیغمبر ہوئے نہیں، اس لیے کہ آخری پیغمبر جو ہے عیسیٰ ہیں، وہ آئیں گے۔ تو اب انہیں کیسے سمجھائیں؟ ساری دلیلیں، ساری باتیں روز روشن کی طرح واضح اور آیا ہے کہ جو ہے ہمارے آقا آخری پیغمبر ہے، یقیناً حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائیں گے، وہ آسمان دنیا پر ہیں، وہ دنیا میں تشریف لائیں گے، دجال کو ماریں گے،
اور پھر اس کے بعد تقریباً 40 سال حکومت بھی کریں گے، پھر اس کے بعد میں قیامت کا جو ہے قیام ہوگا۔ تو اب جو وہ آئیں گے تو کیا وہ نبی بن کر آئیں گے یا امت مصطفیٰ میں شامل ہو کر کے آئیں گے؟ چونکہ آخری نبی ہمارے رسول ہیں، آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے صاف یہ واضح طور پر بشارت دے دی جس کا قرآن کریم گواہ ہے۔ قرآن کہتا وہ مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، اے لوگوں تم گواہ ہو جاؤ، تمہیں میں بشارت دیتا ہوں، خوشخبری دیتا ہوں کہ میرے بعد آنے والی ایک عظیم الشان ذات ہے جس کا نام احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ اور خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ تاکید بھی فرمائی تھی کہ جب ان کا زمانہ پاؤ تو ان پر ایمان لے کر کے آ جانا، بغیر چوں اور چرا کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے، لہذا اس میں کی ایک جماعت جو تھی وہ اس پر عمل پیرا رہی۔ جب سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے کافی سال پہلے، کئی صدیاں پہلے، تبا بادشاہ تبا حمیری جس کا واقعہ تاریخ کے اندر آتا ہے، وہ اپنے یہاں کے تقریباً 400 علماء کو لے کر وہ دنیا کی سیر کے لیے نکلا تھا۔ وہ کچا مارا پھرا جاتا گھومتا رہا، گھومتے مکے کی سرزمین پر بھی گیا، اور پھر اس کے بعد مدینے کی سرزمین پر بھی جب پہنچا تو وہ جو 400 علماء عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے علماء عیسوی جب مدینہ شریف حاضر ہوئے، اس مقام پر پہنچے جسے تاریخ میں یثرب کے نام سے جانا جاتا تھا، تو وہاں کی بود و باش کو، وہاں کے آب و ہوا کو دیکھا، زمین کو دیکھا، وہاں کی نشانیوں کو دیکھا۔ نشانیاں دیکھنے کے بعد تمام علماء نے متفق ہو کر اتحادی طور پر تبا حمیری سے کہا، اے بادشاہ، ہمارا منزل مقصود حاصل ہو گیا، اب ہم تیرے ساتھ آگے کہیں نہیں جائیں گے۔ وہ کہتا کیوں؟ کہا اب ہم اسی سرزمین پر رہیں گے، اسی سرزمین پر جئیں گے، اور اسی سرزمین پر ہم مریں گے۔ وہ کہتا ہے آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں؟ کوئی خاص بات ہمیں بھی بتاؤ۔ تو وہ علماء میں جو سب سے بڑے عالم تھے، جو تورات و زبور و انجیل کے عالم تھے، وہ کہتے ہیں اے بادشاہ تبا حمیری، بات دراصل یہ ہے کہ ہم نے جو آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا جس میں پیغمبر آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لائیں گے، جس کی بشارت خود ہمیں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے بھی دی ہے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، تو وہ ایسے اللہ کے مقبول و محبوب بندے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، ان کی رضا کو چاہتا ہے۔ انبیاء و مرسلین بھی بغیر ان کے کچھ کرنے والے نہیں ہیں، لہذا ہماری یہ دلی تمنا اور خواہش ہے کہ ہم یہی بود و باش اختیار کر لیں، اور اگر ہماری زندگی میں وہ آقائے دو جہاں جلوہ بار ہو جائیں تو ہم ان پر ایمان لا کر کے جو ہے ہم ان کی غلامی کا شرف حاصل کر لیں۔ اس لیے ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔
وہ کہتا تم نے پہچانا کیسے؟ کہتے ہیں جو تورات، زبور اور انجیل کے اندر جو علامتیں، جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں کہ پیدا تو وہ نبی آخر الزمان مکے کی سرزمین پر ہوں گے لیکن وہاں رہیں گے نہیں، اہل مکہ ان کی قوم انہیں بہت ستائے گی، پریشان کرے گی، ظلم کی انتہا کر دے گی، تو وہ ایک دن وہاں سے ہجرت کریں گے اور ہجرت کر کر جس مقام پر جائیں گے وہاں رہیں گے، اور جب وصال فرمائیں گے تو اسی سرزمین پر دفن ہوں گے۔ تو جو نشانیاں اس سرزمین کی بتائی گئی ہیں وہ ساری علامتیں یک کے بعد دیگر ہیں، وہ سب اس یثرب کی سرزمین پر پائی جاتی ہیں، لہذا ہمیں جو ہے یہی رہنا ہے، اب ہم یہاں سے آگے نہیں جائیں گے۔ طبع حمیری بھی بہت خوش ہوا، پھر اس نے اپنے خزانے سے ان تمام 400 علماء کے رہنے کا پورا انتظام اس سرزمین پر کیا، 400 علماء کے گھروں کو آباد کر کے ایک بستی آباد کر دی یثرب کی اس جگہ پر، اور پھر اس کے بعد ایک مکان تعمیر کیا، اور وہ مکان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تعمیر کیا، اور ایک خط لکھا اس نے۔ خط لکھنے کے بعد اس خط میں کہتا ہے کہ اے پیغمبر آخر الزمان، میں آپ کے غلاموں میں سب سے اولین ہوں، ابھی آپ دنیا میں تشریف نہیں لائے، اعلان نبوت آپ نے نہیں کیا ہے ابھی تک، لیکن میں آپ پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہلا ہوں، لہذا آپ قیامت کے دن میری بخشش و مغفرت کا وعدہ فرمائیں، اللہ کی بارگاہ میں میری سفارش فرمائیں، میرے سفارشی بن جائیں۔ یہ خط لکھ کر کے اس عالم کو دیا اور اس سے کہا یہ تمہاری ذمہ داری ہے، اگر تمہارے زمانے میں وہ پیغمبر آخر الزمان تشریف لے آئے تب تم یہ خط انہیں خود دے دینا، اگر تمہارا انتقال ہو جائے، تم دنیا سے رخصت ہونے والے ہو، تو تب یہ خط جو ہے تم اپنے جانشین کو، اپنے بیٹے کو دینا کہ وہ یہ خط ان تک پہنچائے، اگر وہ بھی نہ پہنچا سکا تو وہ اپنے بڑے بیٹے کو ہدایت کرے، وہ بھی نہ پہنچ سکا تو وہ اپنے بیٹے کو ہدایت کرے، یعنی نسلاً بعد نسل وہ خط میرا اس وقت تک جاتا رہے امانت کے طور پر جب تک کہ وہ آقا کائنات اس خاکدان گیتی پر جلوہ بار نہ ہو۔ تو زمانہ آ گیا، گزرتا چلا گیا زمانہ، سرکار جو ہے ہجرت کر کے مکے سے مدینہ تشریف لے کر کے گئے، جب مدینہ تشریف لائے تو لوگوں کی، صحابہ اکرام صحابیات کی خوشی کا عالم کیا پوچھو مت کہ کیسا عالم تھا، ایسا لگتا تھا کہ پورے مدینے کے گلی کوچوں کو سجا دیا، سنوار دیا ہو خوشیوں میں، اور وہاں کی بچیاں دف لے کر کے چوراہوں پر اور روڈ پر کھڑی ہو گئیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہوئے نظر آئے، سب کو جب معلوم ہوا کہ یہ آقا کائنات آ گئے ہیں، تو جو ہے وہ بچیاں خوشی میں جھوم جھوم کر ترانے گاتی رہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ یہ صلاۃ و سلام کا نذرانہ، یہ سرکار کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ اہل ایمان کا شیوا ہے۔ یہ ان لوگوں کا بھی رد ہے جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اہل سنت جو خوشیاں مناتے ہیں، ان خوشیوں پر جو چڑھتے ہیں اور غیر اخلاقی باتیں کرتے ہیں، یہ ان کے لیے ایک تعزیانہ بھی ہے، سوچنے کا، سمجھنے کا ایک موقع بھی ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ تو جب سرکار تشریف لائے مدینہ منورہ تو ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ سرکار میرے گھر تشریف لے آئے، سرکار میرے گھر تشریف لے آئے۔ تو جب سب کی یہ خواہش آقا کائنات نے دیکھی تو ارشاد فرمایا میری اونٹنی کی نکیل کو چھوڑ دو، یہ جہاں جا کر کے رکے گی، بیٹھے گی، وہی میری منزل ہوگی۔
تو سب نے آقا کے حکم پر چھوڑ دیا. وہ اونٹنی چلتے 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 اسی مکان کے پاس آ کر کے رکی جو آپ کے لیے طبہ حمیری نے بنایا تھا. تو اندر سے جب صاحب مکان کو معلوم ہوا کہ پیغمبر علیہ السلام تشریف لیا ہے، وہ جلدی دوڑ کر جب تشریف لائے تو جیسے ہی وہ آگے کو بڑھے تو وہ ہے حضرت ابو ایوب انصاری، جو اس عالم کی اولاد میں سے تھے، جو بڑا عالم تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں، ان کی اولاد میں تھے. وہ جیسے قریب بڑھے تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ایوب انصاری، لا وہ ہماری امانت تو ہمارے حوالے کر دو. کسی نے بتایا نہیں، کسی نے خبر نہیں دی. یہ علم غیب مصطفیٰ نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ صاف دلیلیں موجود ہیں قرآن میں، حدیث میں، پھر بھی نہ مانے تو اس کی عقل پر سوائے ماتم منانے کے کوئی دوسرا کام نہیں کر سکتے. ہاں، یہ علم غیب رسول نہیں ہے تو کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا، لا وہ ہماری امانت جو تمہارے پاس نسلاً بعد نسل چلی آ رہی ہے ہمارے حوالے کر دو. تو وہ خط جو ہے طبہ حمیری کا سرکار کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاتا. تو یہ تمام واقعات اس پر دلیل ہیں کہ سرکار پر ایمان لائے بغیر آج کے دور میں کوئی یہودی، کوئی نصرانی نجات نہیں پا سکتا، بخشش نہیں پا سکتا. اگرچہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھتے کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ کیوں نہ پڑھتے ہو. اب کلمہ پوری دنیا کے اندر صرف ایک ہی رائج ہوگا، اور وہ ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آپ خاتم النبیین ہونے کا یہ واضح اور روشن بیان ہے. سمجھ میں آگئی بات؟ تو یہ وہ حدیث پاک ہے جس میں سرکار نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ، اللہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، لا یسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی. آپ نہیں سنو گے میری امت، اس امت میں سے کسی کو یہودی یا نصرانی ثم یموت، پھر وہ مر جائے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، اور وہ ایمان نہ لائے اس پر جس کے تحت مجھے بھیجا گیا تھا، الا کان من اصحاب النار، یہ کہ وہ اصحاب نار میں سے ہوگا. یعنی اگر وہ مجھ پر ایمان نہ لائے تو جو ہے وہ اصحاب نار میں سے ہوں گے. آج جو یہودی دنیا میں موجود ہیں یہ وہ اصل حالت پر موجود نہیں ہے. آج جو عیسائی دنیا میں موجود ہیں یہ وہ اصل حالت پر موجود نہیں ہے. جو آسمانی کتابیں نازل ہوئی تھی ان آسمانی کتابوں میں انہوں نے تحریف کر دی، انہوں نے رد و بدل کر دیا، کمی بیشی کر دی. آئے سمجھ میں؟ یہی چیز آج کا جاہل، آج کا وہ ظالم، کافر و مرتد مشرک جو ہے وسیم رضوی، جو جتندر تیاگی بن گیا، اللہ تعالیٰ کی اس پر بے شمار لعنتیں ہو. اللہ تعالیٰ اسے عالم کے لیے درس عبرت بنا دے، عبرت کا نشان بنا دے. ایسی دردناک اور ذلت بھری موت اسے دے دے کہ جو دیکھے اسے کانپ اٹھے، تھرا اٹھے. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ وہ حدیث مبارکہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو سچا پکا مومن مسلمان بنائے اور اپنے آقا پر مر مٹنے کا جذبہ صادق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللہ